حضرت آیت اللہ عقیل الغروی صاحب سے کہ وہ آج 9 محرم کی مجلس خطاب کے لیے ممبر پہ تشریف لائیں. کل کی شام غریباں شب میں ٹھیک 9:30 بجے قبلہ آیت الغروی صاحب خطاب فرمائیں گے اور 10:30 بجے مولانا عارف شاہ کاظمی صاحب. بر حبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند نعرہ الصلوات. ہیلو. کربلا 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 کربلا. کر رہا ہوں پوری توجہ ہو سکتا ہے بعد میں زندگی مجھے اتنی مدد نہ دے. حسین ذہن بشر میں سما نہیں سکتا. حسین ذہن بشر میں سما نہیں سکتا. خدا نے نور کی کرنوں سے یوں سنوارا ہے. خدا نے نور کی کرنوں سے یوں سنوارا ہے. ذرے حسین پہ آؤ تو ہر مجال بنو. ذرے حسین پہ آؤ تو ہر مجال بنو. تو پھر یہ گھر بھی ہمارا نہیں تمہارا ہے. اور ہمیں حسین دبا ہے نہ دب سکے گا کبھی. ہمیں حسین دبا ہے نہ دب سکے گا کبھی. علی کی بیٹی نے اس طرح سے ابھارا ہے. قلم فروش تھے موجود باوجود اس کے آخری سے کہ قلم فروش تھے موجود باوجود اس کے کوئی یہ لکھ نہ سکا کہ حسین ہارا ہے. ہم ابو الحسن اسلاؤ کے بھی شہید تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے ان کی خواتین اور ان کے لوگوں نے یہاں جو خدمات انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں کل بھی دیں گے. ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں. میں گزارش کروں گا حضرت آیت اللہ مولانا عقیل الغروی صاحب سے کہ اس مرکزی عشرے کی 9ویں مجلس سے خطاب فرمائیں. بر حبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند نعرہ الصلوات. ورنہ حکمہ میں کیا ہمارا تمہارا ہے. یا علی کہہ کر ابتدا کیجیے یہ سب سے بہتر استخارہ ہے. موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے. صبح عاشور فیصلہ ہوگا پھر تمہارا ہے یا ہمارا ہے. سب مل کے بولو بلند سلام. فاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھنے میں عزیزان گرامی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، پہلی محرم سے جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بینہ کی آخری 2 آیتوں کی روشنی میں، جس سلسلہ فکر کا عنوان تھا امت اور امامت، اس سلسلے کی آج یہ 9ویں اور بظاہر آخری تقریر ہے. تقریر آخری ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو عنوان فکر میں نے قائم کیا ہے، آپ اس عنوان پر مسلسل فکر کرتے رہیں گے. دیکھیے، گفتگو اسی لیے کی جاتی ہے ممبر سے کہ وہ گفتگو منقطع نہ ہو، بلکہ ذہنوں میں، دلوں میں اور نسلاً بعد نسل ہماری نسلوں میں قائم رہے. یہ کسی اور اسٹیج کی گفتگو تھوڑی ہے، یہ کوئی سیاسی اسٹیج تو نہیں ہے، یہ ممبر حسینی ہے. اس ممبر سے جو گفتگو کی جاتی ہے، وہ گفتگو اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ نسلاً بعد نسل قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے. اور خصوصاً یہ عنوان جو میں نے عرض کیا کہ یہ بجائے خود ایک زندہ عنوان ہے، اس لیے کہ تمام انسانی معاشروں کی ضرورت ہے. آپ کو حق سبحانہ و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ عزت بخشی کہ آپ امت کے ایک بلند تر مفہوم سے آشنا ہیں اور امامت کے بلند ترین مفہوم سے آشنا ہیں. یہ مقام شکر ہے. اور جب کوئی نعمت و دولت مل جائے اللہ کی طرف سے تو اللہ فرماتا ہے، اس نے تعلیم فرمایا ہے، یہ ادب، شکر گزاری کا یہ طریقہ فرمایا ہے کہ وَأَمَّا
بنعمت ربک فحدث، تمہیں جب کوئی نعمت ملے تو پھر اس کی تحدیث نعمت کرو، نعمت بیان کرو، دوسروں سے بھی قدر شناسی کا ثبوت دو۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایک بلند تر مفہوم امت کا ہے تو آپ ہر فرد بشر کو یہ بتائیں کہ دیکھو ایک بلند انسان کسے کہتے ہیں، ایک بلند معاشرہ کون سا ہوتا ہے، ایک بلند امت کیسی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو حق ہے، یہ آپ کو حق ہے۔ اور اگر آپ کے پاس رہبری کا، امامت کا کوئی بلند یا بلند ترین مفہوم موجود ہے، آپ کو نصیب ہے یہ تصور، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ روئے زمین پر چلنے والے ہر فرد بشر کو مخاطب کر کے، اسے خطاب کر کے، اسے اپنا مخاطب بنا کر آپ بتائیں کہ دیکھو اصل میں رہبری کا معیار یہ ہوتا ہے، اصل میں امامت کا مقیاس یہ ہوتا ہے، اصل میں امت اور امامت کا رشتہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ دوسرے تمام انسانوں کو سمجھانے کا حق رکھتے ہیں کہ دیکھو امت اور امامت کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جانیں چلی جائیں مگر رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ امت کا جو بلند ترین مفہوم قرآن مجید نے دیا ہے، میں تمام مقامات پر وہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت نہیں کر سکا، یہ میرا مزاج ہے کہ موضوع چھیڑ دیتا ہوں، بار بار اس پہ زور دیتا ہوں، اور جو ضروری مقدمات ہیں انہیں گزارش کرتا ہوں، اور جو ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت فوری طور پر اپنے جوانوں اور بچوں سے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے کچھ ہی باتیں عرض کر سکا ہوں میں، بہت سی باتیں اس موضوع پر باقی ہے، اللہ نے چاہا، آقا نے انشاءاللہ مدد فرمائی تو یہ موضوع کتابی شکل میں آپ سب حضرات تک پہنچ جائے گا۔ میں نے گزارش کی اور مکرر گزارش کی کہ امت کی تاسیس و تشکیل، ہمارے دین کی تاسیس و تشکیل بنیادی طور پر محبت پر ہوئی ہے، اور اس کے بعد توحید حق صمدی پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اللہ سے محبت پر بنیاد رکھی گئی، اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ تم میری محبت میں مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ اور فرما رہے ہیں میری محبت میں تم میرے نبی کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کار رسالت کو انجام دیا، بہت زحمتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کیں، اور جب اجر رسالت کا مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے اجر رسالت کے طور پر بھی صرف مودت کا مطالبہ کیا، مودت اہل بیت، مودت ارباب قربا۔ اس آیت کریمہ میں جو ان الذین آمنوا کہا گیا ہے، قرآن مجید میں دوسرے تمام مقامات پر جو ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اس سے یہ مقام بہت بلند و برتر ہے۔ یہ الگ ایک موضوع ہے کہ فقرہ بظاہر ایک ہوتا ہے، لفظیں بظاہر ایک ہوتی ہیں، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے ان کے مفاہیم میں بہت تفاوت ہوتا ہے، بہت نشیب و فراز ہے، بہت تفاوت ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر ان الذین آمنوا کہا گیا ہوگا، یہاں بھی ان الذین آمنوا کہا گیا ہے، لیکن وہاں ان الذین آمنوا کے معنی کچھ اور ہوں گے، مفہوم کے اعتبار سے جو چیزیں پیش نظر رکھی جائیں گی، یہاں کچھ اور ہے۔ دوسری جگہ بھی کہا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں بھی کہا گیا وعملوا الصالحات، یعنی لیکن یہاں وعملوا الصالحات کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ تفاوت اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو میں عرض کرتا کہ کس طریقے سے بظاہر لفظیں ایک ہوتی ہیں، ترکیبیں ایک ہوتی ہیں، فقرے ایک ہوتے ہیں، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے ان کے اندر مفہوم، محتویٰ اور مضمون میں بہت فرق اور تفاوت آ جاتا ہے۔ آپ کو
ذرا سا آگے تلاوت کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا مقام ہے اور دوسرے مقامات کون سے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہیں پر جو اولئک هم خیر البریہ کہا گیا، یہیں معلوم ہو گیا کہ یہ عام مفہوم میں نہیں آمنوا اور عملوا الصالحات ہے، اس لیے کہ کہا جا رہا ہے یہی وہ ہیں جو تمام خلقت خدا پر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. معلوم ہوا یہ کسی اور مقام سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اس کے آگے جب گفتگو ہوئی، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ ان کے لیے جنات عدن ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والی جنتیں ہیں. وہ جنتیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدین فیہا ابدا. یہ خالدینہ کے معنی کیا ہے؟ خلود کے معنی ہے ہمیشگی. خالد یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا. خالدین جمع ہے، خلود ہمیشگی. خالدینہ کہنے کے بعد خالدین فیہا ابدا مزید تاکید کے لیے کہا گیا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. جو ہم اردو میں محاورتاً ہمیشہ ہمیشہ 2 بار کہتے ہیں، یہ گویا یہاں خالدین فیہا ابدا کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کہہ دیا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی جنتوں میں رہنے والے ہیں یہ. اور بس اتنی ہی نہیں. اب دیکھیے سیاق و سباق کے کس منزلت کی امت ہے، کس مرتبے کا امام ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ سب کے سب اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے. ورضوا عنہ، اور یہ اپنے رب سے راضی ہیں. دیکھیے قرآن مجید کا یہ فقرہ جس امت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے وہ اس امت سے بہت مختلف امت ہوگی. وہ ان مخلوقات سے بہت مختلف، ممتاز اور بلند اور بالا ہوں گے جن کے لیے ہم بطور دعا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے ایک وہ مرتبہ ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کہیں رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، مقام دعا ہے. اور ایک یہ ہے کہ مقام دعا نہیں ہے، مقام انشاء نہیں ہے، مقام اخبار ہے. اطلاع دی جا رہی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. فرق ہے. ایک یہ کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں، ایک ہم کسی کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، یہ ہماری دعا ہے. ایک وہ منزلت ہے جہاں اللہ خود اعلان کر رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. تصور کیجئے کن بلند شخصیتوں اور ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہاں پر ٹھہر کر تاکہ تھوڑا سا ذکر مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج بھی ہو جائے اور ایک نقطے کی طرف کم از کم اشارہ ہو جائے. اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے میں اکثر علامہ اقبال کے 2 مصرے مستعار لے لیتا ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا ہے، شاعر پاکستان، شاعر مشرق علامہ اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شعر سب نے سنا ہوگا، بہت مشہور شعر ہے. ایک زمانے میں تو میں نے دیکھا تھا کہ یعنی دکانوں پر اور ہوٹلوں میں اور ہر جگہ یہ شعر آویزاں رہتا تھا.
لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال کے سامنے قرآن مجید کی یہ چند آیتیں نہ ہوتیں تو وہ یہ شعر کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ انسان کے ذہن میں وہی مضمون آتا ہے جو مضمون انسانی معاشرے میں پایا جاتا ہے، وہیں سے مضمون تخلیق ہوتا ہے۔ ہم اگر انسانی معاشرے کا جائزہ لیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ اور عرفاء اور صوفیاء، فقہاء، مجتہدین، مؤمنین، متقین، تمام چھوٹے بڑے اللہ والوں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اسی کو وہ اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً ہے بھی یہی۔ ایک عامی، ایک خاکی، ایک خاطی انسان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہ بات تو کسی بڑے سے بڑے صوفی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی، بڑے سے بڑے کسی فرد کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی کہ میں وہ ہوں کہ اللہ کو مجھے راضی کرنا چاہیے۔ یعنی یہ مقام جسے کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بھی پر جل جائیں، لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں تو بس میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں۔ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں کہ میں بھی ایک رائے رکھتا ہوں، میں بھی ایک آرزو رکھتا ہوں، میں بھی ایک خواہش رکھتا ہوں، اور اللہ کو چاہیے کہ میری خواہش پوری کر کے مجھے راضی کرے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کیا اس رب کو سجدہ کرنا گراں گزرتا ہے جس نے تمہیں ان عظمتوں سے آشنا کیا جن سے خود تمہارا ذہن آشنا نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی بلندی کی، شرافت کی، کرامت کی، عظمت کی جو حد آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس سے خود آشنا کیا ازراہ لطف و کرم پروردگار نے۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ ہماری آرزوؤں کو پورا کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پورا کر کے اللہ ہمیں راضی کرے، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ایسی آیتیں نازل فرما دیں، ایسے واقعات نقل فرما دیے کہ انسان یہ بھی سوچنے لگا، جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں، اور شاعر مشرق، شاعر اسلام، شاعر پاکستان علامہ اقبال کی یہ 2 مصرے موجود ہیں جو بہرحال کوئی کسی میں جرأت نہیں ہے کہ جو کہہ سکے محمل ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ سوچنا تو چاہیے، تلاش تو کرنا چاہیے کہ وہ کون سی ہستیاں ہو سکتی ہیں کہ جو اس مرتبے پہ فائز ہو جائیں کہ خدا ان سے پوچھے کہ تمہاری رضا کیا۔ یہاں پر ٹھہر کر ظاہر ہے کہ میں کبھی غافل نہیں ہوتا، آپ پسند کریں یا آپ کے اوپر بار خاطر گزرے، مگر میں ہمیشہ ذکر فضائل کو، ذکر عقائد کو، ذکر حقائق کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارے نفوس کی تربیت ہو۔ شب عاشور ہو، روز عاشور ہو، کوئی بھی دن ہو، ہمیں اپنے نفس کی تربیت کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں موجود، اور صحیح السند بھی ہیں۔ ہمارے برادر عزیز القدر جناب علامہ سید حسین آغا صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہاں پر علماء دانشور حضرات تشریف فرما ہیں۔ اس اتنے بڑے مجمع میں بہت سے اہل علم، اہل نظر، اہل فکر موجود ہیں۔ پروردگار ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے وجود کو سلامت رکھے اور ان سے مومنین استفادہ کریں۔ غور فرمائیے کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جس میں ایک مضمون، صرف ایک مضمون کی طرف اس وقت اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے
کہ ایک بندہ مومن، پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث صحیح السند ہے، متفق علیہ ہے، کہ ایک انسان مومن، معصوم نہیں کہہ رہا ہوں، ایک انسان مومن کی حرمت اللہ کی نگاہ میں خانہ کعبہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ جا کے تحقیق کر لیجئے گا، کتابوں کو دیکھ لیجئے گا، شیعہ حدیث کی کتابیں، سنی حدیث کی کتابیں، فقہاء، علماء، عرفاء، محدثین، متکلمین کی رائیں پڑھ لیجئے گا اور دیکھیے گا کہ یہ مضمون درست ہے یا نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ نے کہا ایک مرد مومن، معصوم نہیں، عالم دین نہیں، ایک مرد مومن کی حرمت اللہ کی نگاہ میں خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ یاد رہے گا جوانوں یہ مضمون؟ اس آیت، اس حدیث کی روشنی میں اپنے نفس کی تربیت کرنا، یہ سمجھنا کہ تمہیں اس حدیث کا مصداق بننا ہے، ایک ایسا مومن جس کی حرمت اللہ کی نگاہ میں خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک بات، ابھی حرمت اور عظمت کا احساس ہوا، ادراک ہوا۔ دوسری بات، حدیث صحیح میں موجود ہے یہ مضمون، اللہ فرماتا ہے جب تک میرا کوئی مومن بندہ مجھ سے ملاقات کے لیے اپنی خوشی سے راضی نہیں ہو جاتا، میں ملک الموت کو اذن نہیں دیتا کہ اس کی روح قبض کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندازہ ہے؟ سن رہے ہیں؟ یاد رہے گی یہ بات؟ اللہ فرماتا ہے جب تک میرا ایک مومن بندہ اپنی خوشی سے میری ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوتا، آمادہ نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، اس وقت تک میں بجبر اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیتا ہوں۔ کیا لطیف ہے، کیا رحیم ہے، کیا رؤوف ہے، کیا ودود ہے، کیا کریم ہے، کیسی محبت کرنے والا ہے، کیسا ودود ہے، کیسی مودت کر کے آداب سکھانے والا اور برتنے والا ہے، کیسا رب ہے، کیسی پرورش کرنے والا ہے، اور کیسا قدردان ہے۔ کیا اس رب کو سجدہ کرنا گراں گزرتا ہے؟ جب رب کی نگاہ میں ایک عام مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، جب رب کی نگاہ میں ایک عام مومن جب تک راضی نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی، تو جو امیر المؤمنین ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ جو امام المتقین ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اندازہ ہے؟ اس لیے جب ہم براہ راست فضائل امیر المؤمنین، مناقب امیر المؤمنین، مقامات و مکارم امیر المؤمنین نقل کرتے ہیں تو بہت سے حضرات حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلو ہے، ناممکن، امپاسبل۔ نہیں، یہاں سے شروع کیجئے، آپ نے پورا نصاب پڑھا نہیں ہے، اس لیے بلند باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ نصاب شروع سے یہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے اپنے نفس کو پہچانیں اور اپنے نفس کو وہ عظمت عطا کریں۔ جب حرمتوں سے، ناموسوں سے واقف ہوں گے تب نہ آپ سمجھیں گے کہ بلند ترین انسانوں کی حرمت کیا ہوتی ہے، ان کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ آپ کی حرمت یہ ہے کہ آپ کا رتبہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ آپ کی حرمت یہ کہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں روح قبض نہ ہو۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ معصومین اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار تھے خود، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آپ ان بیانات کا استہزاء کیوں کرتے ہیں، تمسخر کیوں کرتے ہیں، مذاق اڑانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ سمجھیں تو کس مقام سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور بس یہ بہت 2-3 بار ممبر سے پڑھ چکا ہوں، اور اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب کے ذریعے سے وہ باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ مثال عرض کر دوں، دہرا دوں، ہو سکتا ہے بعض حضرات کے لیے یقیناً تازہ ہو۔ ایک بڑی مثال موجود ہے قرآن مجید میں اس کی
کہ اللہ کس طریقے سے اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے نبی کی رضا جوئی کرتا ہے۔ رضا جوئی یعنی کسی کی رضا طلب کرنا، کسی کی خوشنودی حاصل کرنا، کسی کی رضا کے مطابق عمل انجام دینا، رضا جوئی۔ اور فرمانے آپ، اور اس کی ایک بڑی مثال سورہ مبارک ہے بقرہ میں، وہاں پر ملتی ہے جہاں پر دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور قبلے کی تبدیلی کا بیان خود قرآن نے کیا ہے۔ خود قرآن مجید نے قبلے کی تبدیلی کا بیان اس انداز سے کیا ہے، سیقول السفہاء، وہاں سے جو پارہ شروع ہوتا ہے اسی صفحے پر یہ آیت موجود ہے۔ حق سبحانہ و تعالی اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم اے حبیب دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کچھ کہہ نہیں رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی دعا کریں تو دعا پوری کی جائے، یعنی کسی امید سے، کسی آرزو سے، کسی خواہش سے پیغمبر صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مولانا الفاظ آیت کا ترجمہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ آپ کچھ کہہ تو نہیں رہے ہیں مگر ہم سمجھ گئے آپ چاہتے کیا ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بریکٹ میں کیوں کہا؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اب میں ایسے قبلے کی طرف آپ کا رخ موڑ دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بہت توجہ طلب ہے یہ مقام عزیزان گرامی، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، جتنے برادران اسلامی سماعت فرما رہے ہیں اور وہ اپنے نبی کا، اپنے رسول کا، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نگاہ قدرت میں، نگاہ حق میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس نبی کا کیا رتبہ تھا اللہ کی نگاہ میں، کیا رتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ اس آیت پہ بھی تنہا غور کر لیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی تمام انبیاء کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں، جب انبیاء دعا کرتے ہیں تو قبول کی جاتی ہے، بلکہ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ کسی نبی نے دعا کی تو منع کر دیا کہ نہیں یہ دعا نہ کرو۔ کسی نے اپنے چچا کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی، منع کر دیا۔ کسی نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، منع کر دیا۔ ایک سے زائد مثالیں قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ نبیوں کو بھی منع کر دیتا ہے، لیکن پیغمبر نہ صرف یہ کہ دعا نہیں کر رہے ہیں، جیسے ایک خواہش دل میں ہے، ایک آرزو دل میں ہے اور یوں نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ فرماتا ہے کہ بس اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بچوں کے لیے پھر ذرا سی اور وضاحت کر دوں، ذرا سی اور وضاحت، یا جو اور حضرات وضاحت طلب ہیں ان کے لیے۔ دیکھیے آیت سے ظاہر ہو گیا کہ مسئلہ قبلہ کا ہے۔ فرمایا پروردگار نے اب میں ایسے قبلے کی طرف آپ کو موڑ دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سارے مسلمانوں سے پوچھئے، تمام فقہا سے، ہم خود نماز پڑھتے ہیں کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی۔ نماز پڑھنے کے لیے کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی۔ ہم سب وضو کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، قبلہ رو کھڑے ہوتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
یعنی اصل نماز اس لیے ہے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، ہر عمل قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور خود اللہ قبلہ مقرر کر رہا ہے مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک مقام کس قدر ذہن کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے کہ رتبہ مصطفیٰ کو سمجھنا ہو۔ تو کیا رتبہ ہے نگاہ خالق میں کہ انہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل میں خواہش ہو اور دیکھ لیں عرش کی طرف، تو پروردگار کہتا ہے بس بس ہم آپ کی مرضی کے مطابق کیے دیتے ہیں۔ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو یہ نہ شاعرانہ مضمون ہے، نہ یہ مبالغہ آمیزی ہے، یا نہ دیوانگی اور جنون کی باتیں ہیں، یہ وہ حقیقت کی باتیں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں۔ اور جب مصطفیٰ کا یہ مرتبہ ہے، میں اگر وقت ہوتا اور مجھ میں طاقت ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ میری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات دعا فرمائیں گے فرض اعضاء پر کہ مولا اپنی خدمت کے لیے کچھ اور توفیق عطا فرما دیں، ورنہ گزشتہ 2-3 برسوں سے پے در پے ایک کے بعد ایک اتنی سخت سے سخت بیماریوں سے گزرا ہوں کہ مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ اس سال میں عشرہ پڑھ سکوں گا۔ یہ سب آپ حضرات کی دعائیں ہیں کہ میں نے مجلسیں پڑھ لیں جس طرح بھی ممکن ہوا۔ اس لیے میں نے ذکر کر دیا، حالانکہ ذکر بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، اپنی بیماری کا مکروہ معلوم ہوتا ہے، لیکن عرض معذرت کے طور پر بہت کچھ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ عرض کر دیں گے، آج یہ پڑھ دیں گے، آج یہ پڑھ دیں گے، لیکن پھر ممبر پہ آنے کے بعد ایک وقت تک آواز ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے۔ تو میں بس سمیٹ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر یہ مرتبہ واضح ہو گیا قرآن مجید کی صاف و صریح آیتوں کی روشنی میں، تو ہر اس شخصیت کا مرتبہ صاف نظر آنے لگے گا جس کے لیے پیغمبر کہہ دیں انت منی و انا منک۔ یا علی انت منی و انا منک، فاطمۃ بضعۃ منی، حسن منی و انا من، حسین منی و انا من حسین۔ جہاں جہاں یہ منیت کا رشتہ ہوگا نا، وہاں سب جگہ یہ نظر آئے گا کہ ان کی مرضی ہوگی، خدا کا حکم ہوگا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اخبار خبر دی جا رہی ہے، دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ اخبار ہے، خبر دی جا رہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ ہے، مالک ہے، مختار ہے، معبود برحق ہے، اس کو یہ صراحت کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے کہ کوئی مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ اتنی ہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ کسی کے لیے کہہ دے کہ بھائی میں تم سے راضی ہوں، سند آ جائے بعنوان اخبار کافی ہے، لیکن کوئی بات تو تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فقرہ وحی کے ذریعے سے نازل کیا کہ وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ لوگ بھی اپنے رب سے راضی ہوئے۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، نہیں سوچتے رہیے گا۔ اللہ کو اس اعلان کی ضرورت ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مجھ سے راضی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مجھ سے راضی ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک فقرہ ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، ہاں یہ وہ مقام ہے جو ان کے لیے مخصوص ہے جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں۔
یہ خشیت جو ہے یہ خوف سے بہت مختلف ہے. یہ خوف سے بہت مختلف ہے. ایک خوف عام معنی ہے ڈر، لیکن اس مقام پر اس ترتیب بیان کے ساتھ جو خشیت الہی کا تذکرہ ہوا ہے یہ وہ ہے کہ کسی کو کسی سے بہت شدید محبت ہو، شدید محبت ہو، تو وہاں ڈر تو ہوتا ہی نہیں ہے، خوف کسی چیز کا نہیں ہوتا ہے. یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایک بات بھی ایسی ہونے نہ پائے کہ جو خاطر محبت پر شکن کا سبب بن جائے، جبین محبت پر شکن کا سبب بن جائے. کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے. بس اس لحاظ کو، لحاظ خاطر کو خشیت کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کا لحاظ ہر امر میں، اور یہ وہ مقام ہے، اس مقام پر میں عرض کر رہا ہوں عام مفہوم استفادہ کرتے رہیں لوگ، لیکن اس سیاق و سباق میں یہ مقام خشیت وہ ہے کہ جو عصمت کبریٰ کی منزل کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی. یہ صفت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ عصمت کبریٰ کی خصوصیتوں میں سے ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہی وہ مقام ہے، یہی وہ لحاظ ہے جو چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو وہ امتیاز بخشتا ہے کہ تمام نبیوں کے دامن پر ترک اولیٰ کا نشان نظر آ جائے گا، مگر ان کے ہاں کوئی ترک اولیٰ کا نشان بھی نظر نہیں آ سکتا. یہاں ترک اولیٰ کا گزر نہیں ہے. دنیا والے کیا تنقید کریں گے؟ ان کو فلاں موقع پہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، ان کو فلاں کو منصب نہیں دینا چاہیے تھا، فلاں کو منصب دینا چاہیے تھا، انہیں فلاں کو عطا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کو عطا کرنا چاہیے تھا. کتنے اعتراضات ہیں کہ ان سے سیاسی غلطیاں ہو گئیں، ان سے اجتہادی غلطیاں ہو گئیں. نہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں کوئی سیاسی غلطی ہو یا اجتہادی غلطی ہو. سیاسی غلطیاں سیاسی لوگوں سے ہوتی ہیں، یہ سراپا الہی ہستیاں تھیں. یہ سراپا اول و آخر، ظاہر و باطن الہی ہستیاں تھیں. ان سے سیاسی غلطیوں کا کیا امکان ہے؟ یہ الہی ہستیاں تھیں، سیاسی غلطیاں نہیں تھیں. اور پھر اجتہادی غلطی تو وہ کرتا ہے تو اجتہاد کرے. اجتہادی غلطی وہ کرتا ہے جو اجتہاد کرے. لیکن نبی اور اوصیاء نبی وہ ہوتے ہیں جو اجتہاد نہیں کرتے. توجہ رکھیے گا، کسی کو اختلاف کرنا چاہے، اختلاف کرنے کا جی چاہے کرے، گفتگو کرے سامنے بیٹھ کر. اپنے حجرے میں بیٹھ کر اور مونولاگ کر لینا آسان ہے. سامنے آ کے میرے گفتگو کرے تو سمجھوں کہ ہاں گفتگو کرنے کا اہل ہے. اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر، اپنی لائبریری میں بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر آپ ویلاگ کرتے رہیں، آپ بیانات دیتے رہیں، مونولاگ کرتے رہیں، جو چاہے کہہ لیں. بہت سے ہیں. بعض حضرات کو لوگ فقیہ سمجھتے ہیں. ہاں فقیہ میں بھی سمجھتا ہوں، مگر فقیہ دربار بنو امیہ. بہت ہیں فقہائے دربار بنو امیہ، بہت ہیں، ابھی تک ہیں. بس ان کی عقل پر مجھے ترس آتا ہے کہ جو حکومتیں ختم ہو گئیں اور اپنا نصیب بنا نہ سکیں، ان سے وفاداری تمہارا نصیب کیا بنائیں گی؟
ظلم و جبر میں ڈوب گئیں، تباہ ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئیں، تاریخ کے اندھیرے کا حصہ بن گئیں، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر ہو گئیں۔ وہ جو اپنا مقدر نہ بنا سکیں آج جبکہ ان کی دنیاوی حکومت بھی نہیں ہے، تمہارا مقدر کیا سنواریں گی؟ کس اشتباہ میں ہو؟ کیوں اپنا مقدر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ کر رہے ہو؟ کس لیے آل محمد سے بغض ہے؟ کس لیے ناسبیت پروان چڑھا رہے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ کیا سبب ہے؟ خلل کہاں سے ہے؟ بس آگے کچھ نہیں کہوں گا، بہت سے مقامات ہوتے ہیں نقطہ 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 چھوڑ دیتے ہیں، fill in the blanks۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رتبہ محمد کا سمجھ میں نہیں آتا، رتبہ آل محمد کا سمجھ میں نہیں آتا۔ آج بھی ایسے موجود ہیں، بس طاقت جواب دے گئی، آج بھی ایسے موجود ہیں جو ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے، دین بیان کرتے ہیں اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے دین میں جو مرکزی حیثیت اللہ کی ہے اسے ہٹا کر اور اس جگہ لا کر ریاست کی حیثیت رکھ دی۔ حکومت، اقتدار، جب کوئی تباہی مچا کر بھی، قہر و غلبے سے بھی حکومت حاصل کر کے آ کر تخت حکومت پر بیٹھ جائے تو بس اسے دل و جان سے تسلیم کر لو۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ کون سی منطق ہے؟ ایک شخص فتنہ کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے، بستیاں اجاڑ رہا ہے، حرمتیں پامال کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، اگر وہ گرفتار ہو جائے تو دہشت گرد کہلائے، اگر وہ کرسی پر بیٹھ جائے تو خلیفہ کہلائے؟ معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ مقیاس کیا ہے؟ اصول کیا ہیں آپ کے؟ موازین کیا ہیں؟ میزان کیا ہے؟ کیا ہے میزان؟ ایک شخص ہے بے امنی پھیلا رہا ہے، کیا کہیں گے اسے؟ دہشت گرد۔ اتفاق سے اچھے لوگ، نیک لوگ سہم کے کچھ بیٹھ گئے اور کچھ شجاعت کے ساتھ جان دے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وہ بن گیا حکمراں۔ اب آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ عادل حکمراں، واجب الطاعت، اس کی اطاعت واجب ہے، اس کے خلاف آواز احتجاج بلند نہ کیجئے ورنہ باغی کہلائیں گے۔ ارے وفا اور بغاوت کا بھی کیا معیار ہے؟ اصل وفا کا معیار یہ ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفا کی جائے۔ عرفاء، علماء، فقہاء، اہل اللہ، اہل دل معنی وفا یہ بتاتے ہیں کہ توحید کے ساتھ وفا کی تو وفا ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفا کی تو وفا ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا معنی ہے محمد سے وفا کے؟ کہ محمد کا کلمہ پڑھا جائے اور ان کے اہل بیت کو تحقیق کیا جائے، یہ وفا ہے۔ وہ بھی کون اہل بیت؟ کون اہل بیت؟ ایسے نہیں جن کے بارے میں کچھ کہا نہ ہو رسول نے، ایسے نہیں کہ جن کی کوئی حیثیت تاریخ میں نہ ہو، ایسے نہیں کہ جن کی کوئی حیثیت روایات میں نہ ہو، حدیثوں میں نہ ہو، صحیح حدیثوں میں نہ ہو، ایسے اہل بیت جن کو اپنا جزو وجود بتایا ہے پیغمبر نے۔
یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. بار بار اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے کہا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچان لو. بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا مگر بس، آپ کو رونا ہے، ماتم کرنا ہے. شب عاشور ہے یہ، آج شب عاشور ہے، اس لیے اب دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں کہ وہ اہل بیت جن کو پیغمبر نے ہر لحاظ سے پہچانوایا ہو، وہ فرزند جن کو پیغمبر نے ہر لحاظ سے پہچانوایا ہو، ان کی ناقدری امت میں کی جائے. اور جس نے بھی ناقدری کی آج تک ناقدری کو درست بتانا اور ان کی قدر ناشناسی کرنا، اسے تفقہ کہتے ہیں. یہ تفقہ فی الدین ہے، یہ قرآن شناسی ہے، یہ سیرت شناسی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بس گفتگو تمام ہو گئی. آج میرے لیے بہت سخت لمحات اب آ گئے ہیں. یوں بھی میں کوئی شہادت نہیں بیان کر پاتا ہوں، مگر سید الشہداء کی شہادت بیان کرنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. بس جہاں تک ممکن ہوگا گزارش کر سکوں گا. ہمیشہ اب اس مرتبہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، چونکہ یہ جوانوں نے بچوں نے پوچھا تھا کہ ہم شبیہیں لے کے کب آئیں، آخری جملہ کیا ہوگا آپ کا. میں نے کہا میری تقریریں پہلے سے آمادہ اور تیار تو ہوتی نہیں ہیں، میں کیسے بتاؤں آخری جملہ کیا ہوگا. تو علامت یہ ہے کہ میں سر سے عمامہ اتار لوں گا تو شبیہیں لے آئیے گا. مگر آج میں معافی چاہتا ہوں، اب جو گفتگو کروں گا وہ عمامے کے ساتھ کر نہیں سکتا. بس جب میں بولتے بولتے رک جاؤں تو شبیہیں لے آنا. آج شب عاشور ہے. آقا حسین نے جو شہادت دی ہے خشیت الہیہ کے مقام پر فائز ہو کر، اور جو شہادت دی ہے مقام رضا و تسلیم پر فائز ہو کر، وہ شہادت بہت عظیم ہے. اس شہادت کی مثال ازل تا ابد کوئی دوسری شہادت نہیں ہو سکتی. کس صبر سے، کس وقار سے، کس اہتمام سے، کس علم کے ساتھ، کس اختیار اور ارادے کے ساتھ شہادت پیش کی ہے. آقا حسین کا ایک بہت بڑا معجزہ سیرت یہ ہے کہ شریعت اور مشیت کی سرحدوں کو ملا کر اس مقام پر قربانی پیش کی ہے جہاں شریعت کے بھی سارے تقاضے پورے ہوئے، مشیت کے بھی سارے تقاضے پورے ہوئے. سوچو تو صحیح، تفکر سے تو کام لو، تعمق سے تو کام لو. ان کی سیرت میں اور ان کے اقدامات میں سوچو تو صحیح. یہ کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے. افسانہ ہوتا تو کب کا حرف باطل کی طرح مٹ چکا ہوتا. خدا کی قسم یہ عزاداری بھی یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے اور اکثر دہراتا ہوں، یعنی 40 برس سے دہرا رہا ہوں، 45 برس سے دہرا رہا ہوں. یاد رکھیں بنی آدم، یاد رکھیں تمام انسان، آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر کوئی وقت ایسا آ گیا نا کسی بھی لحاظ سے کہ کوئی انسان عزاداری کرنے والا موجود نہ ہو، کوئی انسان ماتم کرنے والا موجود نہ ہو، تو دیکھنا اسی دن پھر آسمان سے خون برسے گا اور درختوں کی شاخیں ماتم کریں گی اور ہر ذرے سے صدا بلند ہوگی یا حسین. سمندر کے قطرے پکاریں گے واہ حسینا، صحراؤں کے ذرے پکاریں گے واہ حسینا. یہ عزاداری بے اہتمام الہی قائم ہے، کسی کے رحم و کرم پہ نہیں ہے یہ عزاداری. یہ سعادت ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم اس میں حصہ لیتے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی سعادت ہے کہ ہم اس میں حصہ لیتے ہیں، ورنہ غم حسین بے اہتمام مشیت برپا ہوتا ہے. کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا، کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا. ہاں
بس اس منظر کو یاد کیجئے جب آقا حسین چھماہے کو لے کر آئے ہیں، در خیمہ پر آئے، ماں نے دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، بنیا امثلک ینحر، میرے لال، میرے بچے، کیا تجھ جیسے بھی ذرا ابھی سمجھ لیے گا، چند فقرے کہہ لینے دیجئے، کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ آقا نے اس چھماہے کو ماں کی گود سے لیا اور لے جا کے پشت خیمہ پہ دفن کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دوبارہ خیمہ گاہ میں آئے۔ دوبارہ خیمہ گاہ میں آئے، جناب زینب سے راز و نیاز کی باتیں کی، بیویوں کو جمع کیا، سب کو رخصت کیا، اور اس کے بعد اس خیمے میں آئے جہاں بیمار بیٹا تھا۔ جناب زینب ساتھ ہیں، بیمار بیٹا غشی کی کیفیت میں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے شانہ ہلایا، پیشانی پہ پسینہ پوچھا، بیٹے نے آنکھ کھولی اور دیکھا تو کہا، پھوپھی اماں یہ سرہانے کون بیٹھا ہے؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ غشی کی کیفیت میں تھے، یہ اس لیے تھا کہ سر سے پیر تک حسین لہو میں غرق تھے۔ اور جب آقا حسین آتے تھے تو تنہا نہیں آتے تھے، ساتھ میں عباس ہوتے تھے، اکبر ہوتے تھے، پیچھے پیچھے قاسم، اون و محمد ہوتے تھے، لیکن اب آئے ہیں تنہا حسین۔ پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ کہا بیٹا بابا ہے۔ پھوپھی اماں بابا، ایک مرتبہ بابا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ این عمی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ این اخی علی الاکبر، میرے بھائی علی اکبر، این عون، این محمد، این قاسم، این عبداللہ؟ امام ہر سوال پہ کہتے جاتے ہیں قد قتل بنی، قد قتل، میرے بیٹے قتل ہو گئے۔ جب سوال کا سلسلہ آگے بڑھا، امام نے کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لو، اب تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ سید سجاد نے اسی کیفیت میں کوہنیوں پر سہارا دے کر اٹھنا چاہا، کہا پھوپھی اماں مجھے اٹھائیے، سہارا دیجئے، ذرا مجھے نیزہ لا کے دیجئے، مجھے تلوار دیجئے۔ پھوپھی نے کہا اور باپ نے کہا، بابا نے کہا کیا ارادہ ہے بیٹا؟ کہا میں بھی جہاد کروں گا، میں بھی آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں گا۔ امام نے کہا بیٹا نسل محمد کو باقی رہنا ہے، تمہیں امامت کا پرچم، ہدایت کا پرچم سنبھالنا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے بیٹا۔ میں تو صرف القائے نسبت کے لیے اسرار امامت تمہارے سپرد کرنے کے لیے آیا ہوں، صبر کرو بیٹا۔ صبر کرایا، دلاسا دلایا۔ جناب سید سجاد بجابر ٹھہرے۔ اس کے بعد امام نے گفتگو کی، اسرار امامت تلقین فرمائے، نسبت امامت منتقل فرمائی، بیٹے کو سر پہ بوسہ دیا، رخصت ہوئے، خیمہ گاہ سے نکلے، اور اس کے بعد اس خیمے میں گئے جہاں صبح سے اصحاب کے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے۔ پردہ اٹھایا، ایک بھرپور نظر ڈالی، حسرت و یاس کی نگاہ، اور اس کے بعد بلند آواز سے گریہ کیا۔ امام وہاں سے رخصت ہوئے۔ ایک منظر ہے جو بیان کرتا ہوں، لیکن ابھی اس کے بعد بھی چند جملے عرض کروں گا، ٹھہریے گا۔ صبح کی مجلس میں بھی عرض کر چکا ہوں، یہ منظر جناب ام کلثوم نے دیکھا ہے۔ جناب ام کلثوم نے دیکھا کہ آقا جا رہے ہیں، اور جیسے معلوم ہوا کہ آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، دیکھا کہ حسین آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے 2 ہستیاں نورانی اور ہیں جو تیز قدموں سے جا رہی ہیں حسین کے پیچھے پیچھے۔ آقا حسین گھوڑے پر ہیں، گھوڑا میدان کی طرف جا رہا ہے، گھوڑے کے پیچھے 2 نور کے پیکر ہیں جو جا رہے ہیں۔
جناب ام کلثوم نے آواز دی بھیا میرے بھیا ایک مرتبہ اور ذرا رخ موڑ دو اور مجھے اپنا چہرہ دکھا دو. حسین نے رخ موڑا اور بی بی جناب ام کلثوم نے پوچھا بھیا میں کیا دیکھ رہی ہوں, آپ اکیلے ہیں یا کوئی اور ساتھ میں ہے؟ کہا بہن جب میں نے اکبر کو رخصت کیا تھا اکبر آگے آگے تھے پیچھے پیچھے میں تھا, اب میں جا رہا ہوں قربان ہونے کے لیے. یہ میرے نانا رسول اللہ ہیں, یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں. بہن میں تنہا نہیں ہوں, وہاں نشیب میں میری ماں انتظار کر رہی. حسین چلے, حسین چلے. آج ماتم میں بخل نہ کرنا, گریے میں بخل نہ کرنا. حسین چلے, میدان میں پہنچے, بھرپور جہاد کیا. ایک شقی کا تیر آیا سر مبارک پر لگا, پیشانی زخمی ہوئی, لہو کا فوارہ پھوٹا. امام نے تیر نکالا اور امامہ کھول کر دوبارہ پیشانی پہ امامہ لپیٹا. دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک تیر حرب کاری ہوگا, ضرب کاری ہوگی اس ایک تیر کی ضرب, لیکن امام نے امامے سے دوبارہ اپنی پیشانی کے زخم کو بھی باندھا اور اس کے بعد پھر جہاد شروع کیا. ایک تیر اور آیا سنسناتا ہوا, وہ بھی سہ شعبہ تیر, 3 بھال کا تیر آقا حسین کے سینے میں پیوست ہو گئے. سنو عزیزو, بی بی زہرا کو پرسہ دینا ہے. سنو معنی جانتے ہو یہ 3 بھال کا تیر کیا ہوتا تھا؟ یہ 3 بھال کا تیر بہت سنا ہوگا. 3 بھال کا تیر یہ ہوتا تھا کہ یہ آگے سے نوکیلا ہوتا تھا اور یوں مڑا ہوا ہوتا تھا تاکہ داخل ہو جائے, مگر کوئی نکالنا چاہے تو اندر سے کلیجہ باہر آ جائے. 3 بھال کا تیر آیا, سینے میں پیوست ہوا. آقا حسین اسے کھینچ نہیں سکتے تو قربوس زین پر زور دے کر اس تیر کو پشت کی طرف سے نکالا. سینے سے بھی لہو جاری ہوا, پشت سے بھی لہو جاری ہوا, لیکن حسین ابھی جہاد کر رہے ہیں, جھوم جھوم کے جہاد کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اتنے تیر پیوست ہوئے کہ اب حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے. گھوڑا وفادار وہ تھا, اس نے آگے کے دونوں زانو گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے, اشارہ کیا میرے سردار آہستہ سے زمین پہ آ جائیں. مگر اتنے تیر پیوست تھے کہ 1 ساعت تک حسین تیروں پر معلق رہے اور زور دیتے رہے کہ پیشانی زمین تک پہنچ جائے تاکہ آخری سجدہ ادا ہو. جب سارے تیر جسم کو چھلنی کر کے پار ہو گئے, حسین کی پیشانی زمین تک پہنچی. زمین کربلا کو زلزلہ آیا. واہ حسینہ, واہ علیہ, واہ محمد. یا حسین